اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث تھی کہ کیا ہمارا مقام قطع طریقی اور مقام قطع موضوعی پر قائم ہو سکتے ہیں، یعنی کیا ہمارا قائم مقام قطع موضوعی و طریقی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو یہاں تک ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ ہمارا قطع طریقی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے کیا معنی ہے کہ ہمارا قطع طریقی کے قائم مقام ہو جائے یا قطع طریقی کے قائم مقام ہو ہمارا، اس کا کیا معنی اور کیا مقصود ہے اس بات سے۔ اب ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کیا ہمارا جس طریقے سے قطع طریقی کے قائم مقام ہو جاتے ہیں تو کیا قطع موضوعی کے بھی قائم مقام ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ اس میں بحث ہے اور خلاف ہے، بحث بھی ہے اس میں اور خلاف اختلاف ہے۔ صحیح، مولا مثلا کہے گا کل ما قطع بأنه خمر فارق ہو، مثلا مولا یہ کہے کہ ہر اس چیز کے بارے میں جس کی آپ کو قطع ہو جائے کہ یہ خمر ہے، بس آپ اس کو پھینک دو، الٹ دو، گرا دو۔ مولا کیا کہے، جس چیز کے خمر ہونے میں آپ کو قطع ہو جائے تو آپ اسے پھینک دو، اسے گرا دو۔ وقامت ہمارا الحجہ شرعاً علی ان ھذا خمر ولم یحصل القطع بذلک، اور ہمارا شرعاً اس کی حجت پر قائم ہو کہ یہ خمر ہے لیکن قطع حاصل نہ ہو، اگر فَهَلْ يَتَرَتَّبُ وُجُوبُ الْإِرَاقَةِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَمَا يَتَرَتَّبُ الْقَطْعُ أَوْ لَا، تو کیا یہاں بھی واجب ہے یا مرتب ہوتا ہے وجوب اراقہ یعنی گرانے کا وجوب مرتب ہوتا ہے ہمارا پر بھی جیسے مرتب ہوتا ہے قطع پر یا نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر قطع قائم ہو جائے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ خمر ہے تو گرانا واجب ہے، صحیح؟ اگر قطع قائم ہو جائے کسی شے کے بارے میں کہ یہ خمر ہے تو اس کا گرانا واجب ہے۔ تو کیا اسی طریقے سے اگر ہمارا قائم ہو جائے کسی چیز پر کہ یہ خمر ہے تو کیا اس کا بھی گرانا واجب ہے؟ وجوب ایسے مرتب ہوگا جیسے قطع پر ہوا ہے یا مرتب ایسے نہیں ہوگا؟ آزا و سوال کہہ رہے ہیں وہنا تفصیل، یہاں تفصیل ہے، یعنی قطع طریقی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اس کے قائم مقام ہوتے ہیں، لیکن اس میں تفصیل ہے قطع موضوعی میں۔ قطع موضوعی میں تفصیل ہے، کہنے کہ واہ تفصیل ان تارۃ نفهم من دلیل وجوب اراقۃ مقطوع الخمریہ ان مقصود هذا الدلیل من المقطوع ما قامت حجۃ منجزہ علی خمریتہ۔ ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں ان تارۃ نفهم، ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں من دلیل وجوب اراقۃ، کون سی دلیل سے؟ جو دلیل ہے وجوب اراقت پر، کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ مقطوع الخمریہ، ٹھیک، خمریہ کا مقطوع ہونا سمجھتے ہیں۔ انا یعنی انا مقصود هذا الدلیل، اس دلیل سے مقصود کیا ہے، کیا مطلوب ہے اس دلیل سے؟ ان مقصود هذا الدلیل من المقطوع، مقطوع سے جس کے بارے میں قطع ہوئی ہے، صحیح ہے، ما قامت
حجت منجزہ علی خمریتہی، وہ مقطوع کہ جو قائم ہوتی ہے، جس پر حجت، جو حجت ہوتی ہے منجز ہوتی ہے خمریت کے بارے میں، یعنی کس چیز کے بارے میں دلیل کیا کے اوپر ہے؟ وہ خمریت کے بارے میں دلیل ہے وہ. ہاں سن مہدی صاحب، وہ دلیل کیا کے بارے میں ہے؟ وہ حجت اور منجز ہے خمریت کے بارے میں. دیکھیے، ایک ہے اس کتاب کا صرف سادہ ہونا، ایک ہے اس کتاب کا مثلا جو ہے جب ہمیں یقین ہو گیا کہ صرف سادہ ہے تو اس کا پڑھنا ضروری ہونا. یعنی ہم کسی پہلے تو یہ طے کرنا نا کہ صرف سادہ ہے، پھر بعد میں ہوگا کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو قائم ہوئی ہے حجت، یہ حجت ہوئی ہے، اور جو منجز ہے یہ کیا ہے؟ یہ خمریہ پر ہے کہ یہ چیز خمر ہے. وَلَيْسَ الْقَطْ، اور قط نہیں ہے الا کا مثال جیسے وَأُخْرَى نَفْهَمْ، اور دوسرے ہم سمجھتے ہیں من الدلیل، من الدلیل انادۃ الحکم بوجوب الاراقہ، یعنی معیار حکم گرنے کے واجب ہونے کا، گرانے کے، پانی گرانے کے واجب ہونے کا، بالقطع، قطع کے ذریعے سے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم بطریق مثال سمجھ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو معیار حکم، کہ وجوب کا جو حکم کا معیار ہے کہ پانی گرانا واجب ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بالقطع، قطع سے، بے وصف ہی، اس اعتبار سے کہ وہ کاشف تام ہو، بے وصف ہی کاشفن تامن، اس اعتبار سے کہ وہ قط کاشف تام ہے، لا یشوبہ الشک، اس میں شک اصلا نہیں پایا جاتا. کیسا کاشف تام؟ یعنی اس میں اصلا شک نہیں پایا جاتا. کس بارے میں؟ حکم کے بارے میں. کیا؟ کہ اس کے گرانے کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ الوجوب، یعنی اس کا گرانا واجب ہے. ہم اس حکم کے بارے میں قطع کر رہے ہیں. ففی الحالۃ الاولی، یعنی ایک قطع ہوتی ہے موضوع کے بارے میں، ایک قطع ہوتی ہے حکم کے بارے میں. آپ کو قطع حاصل ہوگی خمریت کے بارے میں، تو آپ کی خمریت کے قطع الگ ہے اور آپ کا حکم کے بارے میں قطع ہونا الگ ہے. یعنی آپ کو خمریت کے بارے میں قطع ہے کہ یہ سائل، یہ بہنے والی چیز، یہ خمر ہے. ایک قطع تو آپ کو اس کے بارے میں حاصل ہوئی. اب دوسری قطع آپ کو یہ حاصل ہونی چاہیے کہ کیا خمر کا گرانا واجب ہے اس پہ، یعنی حکم کے بارے میں کیا اس کو پھینکنا واجب ہے. کہہ رہے ففی الحالۃ الاولی، پر جب ہمیں قطع حاصل ہو جائے وجوب اراقت مقتول خمریہ کے بارے میں، جب ہمیں قطع حاصل ہو جائے کس بارے میں؟ وجوب، صحیح، کس دلیل سے؟ وجوب اراقت مقتول خمریہ. تو جب ہمیں قطع حاصل ہو جائے، کہتے تقوم الامارہ الحجہ مقام القطع الموضوعی، تو امارہ قائم مقام ہو جائیں گے مقام قطع موضوعی کے. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وُجُوبُ الْإِرَاقَةِ، اور اب یہاں پر مرتب ہوگا کیا؟ اس کا گرانا، شراب کا پھینکنا. کیوں حسن مہدی صاحب؟ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَحَقَّقَ مَوْضُوعَ الْوُجُوبِ وِجْدَانًا وَهُوَ الْحُجَّةُ، اس لیے کہ متحقق ہو گیا یہاں پر اس وجوب کا موضوع وجدانً، تو پھر کیا ہوگا؟ اور حجت ہے. یعنی اگر موضوع متحقق ہو گیا تو پھر یہ حجت ہے. یہ قطع حاصل ہو گئی کہ شراب کا گرانا، شراب کا پھینکنا واجب ہے. صحیح. تو جب آپ کو یہ قطع حاصل ہوئی تو موضوع جو ہے وہ وجدان حاصل ہو.
ہمیں موضوع میں قط حاصل ہو رہی ہے تو حکم قط تو خود آٹومیٹکلی طور پر حاصل ہو جائے گی. تو پہلے والے میں جو ہے وہ جو ہے ہمارا قائم مقام ہوں گے قطع موضوعی کی. اور وفی الحالت الثانیہ لا یکفی مجرد کون ہمارا حجہ، کافی نہیں ہے کہ ہمارا حجت ہوں. وقیام دلیل علی حجتها، دلیل قائم ہو اس کی حجت پر. ووجوب العمل بها، ووجوب العمل بها، اور اس پر یعنی ہمارا پر عمل کرنا واجب ہو. لکہ تقوم مقام القتل موضوعی، تاکہ وہ مقام موضوعی کے، تاکہ وہ موضوعی کہہ رہے ہیں کہ دوسری حالت میں کافی نہیں ہے صرف و صرف مجرد یعنی صرف و صرف کہ ہمارا حجت ہوں. اور وہ قیام دلیل علی حجتها، اور دلیل قائم ہو جائے ان کی حجت پر. وہ وجوب العمل بہا، اور اس پر عمل واجب ہو ہمارا کی حجت پر. لیکن تقوم مقام القتل موضوعی، تاکہ وہ قطع موضوعی کے قائم مقام ہو سکیں. لأن وجوب العراقہ، اس لیے لأن وجوب العراقہ، اس لیے کہ اس کو یعنی گرانے کا جو معیار ہے واجب ہونے کا وہ قط سے ہے جو کاشف تام ہوتی ہے. اور ہمارا وہی نسبت حجہ منجز مودع، اور ہمارا اگرچہ حجت ہو جائے اور منجز ہو جائے بجعل الشارع، شارع کے قرار دینے کی وجہ سے. ولکنها لیست کاشفا تاما علی یہ حال، تو پھر بھی اگر ہمارا حجت ہو بھی جائے شارع کے قرار دینے کی وجہ سے تو پھر بھی یہ کاشف تام نہیں ہوں. ہمارا حجت ہو بھی جائے پھر بھی کاشف تام نہیں ہوں. اسبات حجہ و منجزہ بمدعا بجعل الشارع ولکنها لیست کاشفا تاما علی یہ حال فلا ترتب علیہ وجوب العراقہ الا اذا ثبت فی دلیل الحجیہ او فی دلیل آخر. تو اس کے باوجود بھی مرتب نہیں ہوگا ہمارا پر کہ ہمارا کی وجہ سے گرانا واجب ہے اس کا، سوائے اس کے کہ اگر ثابت ہو جائے حجیت کسی اور دلیل سے، او فی دلیل آخر، کسی اور دلیل سے. ان المولا اعمل عنایتاً، مثلا مولا جو ہے وہ مثلا عنایت کرے اس میں. ونزل الامارہ منزلۃ الکاشف التام، اور مولا مثلا یہ کرے کہ ہمارا جو ہے وہ ان کو قرار دے کاشف تام کی جگہ پر. یعنی جیسے قط کاشف تام ہوتی ہے ایسے ہمارا کے بارے میں مولا کہے کہ ہمارا بھی کاشف تام ہے، یعنی اس کی عنایت خاصہ ہونی چاہیے اس کے بارے میں. تو اگر مولا اس طرح ہمارا کو کاشف تام قرار دے دے اور یعنی بمنزل قط قرار دے دے، کما نزل الطواف، جیسے کہ مولا نے قرار دیا طواف کو بمنزلت الصلاۃ، جیسے کہ مولا نے طواف کو قرار دیا منزلہ صلاۃ میں، یعنی طواف کو منزل صلاۃ میں قرار دیا. تو اگر اس طریقے سے مولا کی عنایت خاصہ ہو اس میں، اور مولا یہ کہے کہ ہمارا جو ہے یہاں پر حجت ہیں اور یہ قط کی منزل میں ہیں، قط ہی کی جگہ پر ہیں، جیسے مولا نے کہا کہ الطواف بالبیت صلاۃً، طواف بیت کیا ہے؟ صلاۃ ہے. تو ایسے مولا کہے وَهَٰذِهِ عِنَایَةٌ اضافیہ، یہ عنایت اضافیہ ہے، یہ اس کشف کی وجہ سے نہیں حجت ہو رہے ہیں کہ جو ہمارا کی اپنی کاشفیت ہوتی ہے. ہمارا میں بھی کاشفیت ہوتی ہے لیکن ہمارا کی کاشفیت ناقص ہوتی ہے، تام نہیں ہوتی، جبکہ قط کی کاشفیت تام ہوتی ہے. لیکن اگر مولا کی اس پر عنایت خاصہ ہو، الگ سے مولا باقاعدہ اس پر عنایت کرے اور کہے کہ ہمارا بھی قط ہی ہے، وہ منزل قط قرار دے، جیسے مولا نے طواف کو کہا کہ طواف بالبیت صلاۃً،
طواف بیت نماز ہے. تو وہذہ عنایت اضافیہ، یہ عنایت اضافیہ، عنایت خاصہ اور اضافیہ ہے. لا يستنبطها مجرد جعل الحجیہ للامارات، تو استنباط نہیں ہوگا صرف امارات کو حجیت قرار دینے سے، بلکہ کیا ضرورت ہے اس میں؟ ضرورت ہے کہ عنایت خاصہ ہو امارہ کے لیے. ٹھیک. وبہذا سہل قول ان دلیل حجت الامارہ، لہذا اس بنا پر یہ قول صحیح شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی دونوں نظریوں میں. اب شہید نے جو اختیار کیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں اس بنا پر، کس بنا پر؟ کہ امارہ کے لیے الگ سے مولا کی عنایت خاصہ ہونی چاہیے، مولا کا الگ سے باقاعدہ اس کے بارے میں فرمان ہونا چاہیے کہ مولا اس کو یعنی امارہ کو، امارہ کی حجیت کو قط کی حجیت کی منزل میں قرار دے کہ جیسے امارہ ہے، جیسے قط ہے ایسے ہی امارہ ہے. اگر مولا اس طرح اسے حجت قرار دے تو مولا کی عنایت خاصہ ہوگی، عنایت اضافیہ ہوگی. اگر ایسا قرار دے تو کہہ رہے ہیں ان دلیل حجت الامارہ بے مجرد افتراض الحجیہ لا یفی، کہہ رہے لیکن امارہ کا تو پھر تو حجت ہو جائے گا وہ اگر مولا کی عنایت خاصہ ہو، مولا اس کے بارے میں باقاعدہ الگ سے کہے، اضافی طور پر الگ سے کہے تو وہ حجت ہے. لیکن صرف اور صرف امارہ کو حجت مان لینا اور امارہ کی حجیت کو فرض کر لینا لا یفی لاقامتها مقام القط الموضوعی، تو پھر اس کا قطع موضوعی کے قائم مقام قرار دینا صحیح نہیں ہے. نتیجۃ القول و نتیجۃ الدرس و نتیجۃ البحث یہی ہے کہ اگر امارہ قطع طریقی کے قائم مقام ہے تو پھر امارہ کی حجیت میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ قطع کے قائم مقام ہو سکتے ہیں. یعنی اگر امارہ یعنی امارہ قطع طریقی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں. بحث ہے قطع موضوعی میں کہ کیا امارہ قطع موضوعی کے قائم مقام بھی دلیل میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس میں بحث اور اختلاف ہے. صحیح ہے. نتیجۃ القول آخر میں یہی ہے کہ اگر امارہ کے لیے الگ سے کوئی دلیل ہو ان کی حجیت پر، یا مولا یہ کہے کہ امارات قطعی کی منزل میں ہیں، جیسے کہ مثلا مولا نے فرمایا طواف کے بارے میں الطواف بالبیت صلاۃ، تو اگر اس طریقے سے ہو تو یعنی اس طریقے سے مولا یہ کہے کہ ہمارا قط کے قائم مقام ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف امارہ کا فرض کر لینا کہ امارہ حجت ہے اور امارہ کی یہ حجیت صرف یہ فرضی حجیت جو ہے وہ مان کر ہم اس کو قطع موضوع کے قائم مقام قرار نہیں دے سکتے، بلکہ مولا کی عنایت خاصہ الگ سے ہو، مولا الگ سے اس کے بارے میں کہے تو پھر وہ حجت ہوں گے یا اس کے قائم مقام ہوں گے قطع موضوعی. نقتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.